رومن امپائر 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مشرق میں ایران کی ساسانی امپائر تھی۔ یہ سلطنت آج کے بلوچستان تک وسیع تھی۔ یہ دونوں امپائرز اپنے وقت کی ایسی سپر پاورز تھیں جو ہر لمحہ ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے حالت جنگ میں رہتی تھیں۔ عرب قبائل ان دونوں میں سے کسی ایک کے بعد گزار بن کر ہی رہ سکتے تھے، یعنی یا تو وہ رومیوں کی ویسل سٹیٹ یعنی ان کے ماتحت ہوں گے یا پھر ایرانیوں کے۔ لیکن 633 سی ای میں ایک عرب سالار خالد بن ولید نے ان دونوں سلطنتوں کو چیلنج کر دیا۔ ایک کے بعد ایک سلطنت سے خون ریز جنگیں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں خالد بن ولید نے اپنے سے کہیں بڑے لشکروں اور تجربہ کار جنرلز کو شکست فاش دی۔ ان فتوحات کے پیچھے عظیم جنرل خالد بن ولید کی کیا حکمت عملی پوشیدہ تھی؟ رومی اور آتش پرست فارسیوں کی طاقت اور کمزوریاں کیا کیا تھیں؟ عرب سالار کو ان سے جنگ آخر کیوں کرنا پڑی؟ مائی کیورس فیلوز، قدیم دور میں اگر کسی سلطنت نے سب سے زیادہ عروج حاصل کیا تو وہ رومن امپائر تھی۔ دوسری صدی سیکنڈ سینچری کے دوران رومن امپائر کی سرحدیں مغرب میں آج کے برطانیہ سے لے کر مشرق میں خلیج فارس یعنی پرشین گلف تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم آنے والی صدیوں میں یہ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور ایک ایک کر کے اپنے علاقے گنواتی چلی گئی۔ 117 میں 117 سی ای میں اس سلطنت کا جو رقبہ تھا وہ 4 صدیوں بعد 628 سی ای 628 سی ای میں کامن ایرا میں سکڑ کر آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا۔ اس کی مغربی امپائر جو اٹلی میں تھی اور جس کا دارالحکومت ایک طویل عرصے تک روم شہر رہا، وہ مغربی امپائر اب ختم ہو چکی تھی۔ اب مشرق میں ایسٹرن رومن امپائر یا بازنطینی سلطنت ہی باقی بچی تھی اور اس کا دارالحکومت اب قسطنطنیہ تھا۔ ویڈیو میں ہم اسی بازنطینی سلطنت کو ایسٹرن رومن امپائر کہیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ترکی کا شہر استنبول ہے۔ بظاہر یہ ایسٹرن رومن امپائر 3 بر اعظموں یعنی یورپ، افریقہ اور ایشیا تک وسیع تھی، لیکن حقیقت میں یہ اپنا عروج گزار چکی تھی اور زوال کا شکار تھی۔ رومن سلطنت کے مغرب میں یورپ والی سائیڈ پر زیادہ تر علاقہ مختلف جنگجو یورپین قبائل نے ان سے چھین لیا تھا۔ اٹلی اور یونان کے کچھ حصوں کو چھوڑ کر باقی سارے علاقے پر انہی قبائل کا قبضہ تھا۔ خاص طور پر آوار اور سلاوک قبائل تو اتنے طاقتور تھے کہ وہ مغربی سائیڈ سے رومن امپائر کے دارالحکومت استنبول اس وقت کے قسطنطنیہ تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے راستے کی واحد رکاوٹ قسطنطنیہ کی بلند اور ناقابل شکست دیواریں تھیں۔ جنگجو قبائل ان دیواروں کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے، تاہم وہ وقفے سے حملے جاری رکھتے تھے اور رومنز کو ڈرا دھمکا کر ان سے بڑی بڑی رقمیں بھی وصول کر لیا کرتے تھے۔ رومنز بھی امن کی قیمت سمجھ کر یہ رقم بطور رشوت یا آپ کچھ بھی سمجھیں ادا کر دیتے تھے۔ اس رشوت اور مضبوط دیواروں کے سہارے ہی اس ایسٹرن رومن امپائر کا بھرم قائم تھا۔ مغرب میں رومن امپائر کو آوارز اور سلاوکس کا سامنا تھا تو مشرقی سرحدوں پر اسے ایرانی امپائر کا چیلنج درپیش تھا۔ مورخین اس ایرانی امپائر کو فارسی، پرشین یا ساسانی امپائر کہتے ہیں، لیکن ویڈیو میں کسی بھی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم اسے مسلسل ایرانی امپائر کہیں گے۔ تو دوستو، یہ ایرانی امپائر مشرق میں بلوچستان اور افغانستان جبکہ مغرب میں عراق اور آذربائیجان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دارالحکومت ٹیسفون تھا جسے عرب المدائن کہتے تھے۔ المدائن کا مطلب تھا ایک سے زیادہ شہر، یعنی بہت سارے شہر اکٹھے۔ چونکہ ٹیسفون کی آبادی اس دور کے لحاظ سے کئی شہروں کے برابر تھی، اس لیے اسے عرب المدائن کہتے تھے۔ اس شہر کے اب کھنڈر ہی باقی رہ گئے ہیں جو موجودہ بغداد سے 35 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہیں۔ تو یہ ایرانی سلطنت روم کے لیے ایک مستقل خطرہ دوستو اس وقت بن چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں میں کئی صدیوں سے وقفے سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ خاص طور پر یہ آج جو ترکی کے ساتھ کاکیشیا کا علاقہ ہے، یہ ان لڑائیوں کا مرکز تھا۔ اس علاقے میں جارجیا، آرمینیا اور آج کے آذربائیجان وغیرہ شامل تھے۔ یہ علاقہ ان دونوں طاقتوں میں مستقل ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، متنازع علاقہ تھا جس پر کبھی ایک طاقت قبضہ جما لیتی تو کبھی دوسری۔
اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ جنگیں شام اور مصر تک بھی پھیل جایا کرتی تھیں، لیکن ہر جنگ کا ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ پہلے ایرانی فوج حملہ کر کے رومن امپائر کا اگر ایک بڑا علاقہ چھین چکی ہے تو اس کے بعد رومن امپائر جوابی حملہ کرتی اور ایرانیوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے علاقے واپس لے لیتی۔ دونوں امپائرز میں سے کسی میں اتنی طاقت اب نہیں تھی کہ دوسرے کے علاقے پر تادیر قبضہ برقرار رکھ سکے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانین امپائر کی مغربی اور رومن امپائر کی مشرقی سرحد پر سٹیل میٹ ہو چکا تھا۔ اس سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے 602 CE میں ایک بھرپور حملہ کیا۔ یہاں ایک بھرپور جنگ دوستو شروع ہوئی۔ اگلے 26 سال تک دونوں امپائرز کی فوجیں اسی جنگ میں ایک دوسرے کو خاک و خون میں نہلاتی رہیں۔ اس جنگ میں ایرانیوں کا پلڑا آخرکار بھاری رہا اور جارجیا سے لے کر مصر تک ایرانیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس جنگ نے ایرانی امپائر کو اپنی انتہائی بلندی پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ دمشق اور بیت المقدس یعنی یروشلم جیسے اہم ترین شہر بھی ایرانیوں ہی کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر تو ایرانی فوج رومن دارالحکومت قسطنطنیہ کے باہر پہنچ گئی تھی، تاہم وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکی۔ وہی آپ جانتے ہیں، مضبوط دیواریں۔ آخر میں رومن حکمران ہیراکلس I نے خسرو پرویز کو شکست دے کر تمام کھوئے ہوئے علاقے واپس چھین لیے۔ وہ بیت المقدس سے یروشلم سے چھینی گئی عیسائیوں کی مقدس ترین صلیب ٹرو کراس بھی ایرانیوں سے واپس لے آئے تھے۔ نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات، کچھ بھی نہیں بدلا۔ تاہم دوستو یہ سٹیل میٹ والی جنگ دونوں ہی امپائرز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے دونوں طاقتوں کو بہت کمزور کر دیا، کیونکہ اس جنگ میں دونوں طرف سے انگنت جانیں ضائع ہوئی تھیں، کئی تجربہ کار کمانڈرز مارے گئے تھے اور خزانہ بھی تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ اب دونوں امپائرز اسی نقصان کے باعث ڈی سٹیبل ہو گئی تھیں، لڑکھڑانے لگی تھیں۔ ایرانی امپائر پر تو دوستو اتنا اثر ہوا کہ تخت و تاج کے لیے خانہ جنگی وہاں شروع ہو گئی۔ ہارے ہوئے ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ، جسے قباد ثانی کہا جاتا ہے، اس نے قتل کروا دیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے 18 بھائیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ اس کی حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ خسرو پرویز کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا یعنی شاہ ایران خسرو پرویز کو بحرین کے گورنر کے ہاتھ ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، تاہم خسرو پرویز نے وہ خط پھاڑ دیا۔ اس پر رسول خدا نے اسے بددعا دی کہ اللہ فارس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ برِ صغیر کے مشہور ہسٹورین اکبر نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ عربوں کے پیغمبر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ گورنر بازان نے 2 آدمی اس مقصد کے لیے مدینہ میں بھیجے۔ وہ دونوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہیں خسرو پرویز کے حکم سے آگاہ کیا۔ اس پر رسول خدا نے کہا کہ جس کو اپنا خدا تم سمجھ رہے ہو یعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ یہ دونوں قاصد واپس یمن کے گورنر کے پاس پہنچے اور اسے یہ بات بتائی۔ اسی دوران ایرانی دارالحکومت مدائن سے اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ گورنر نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال خسرو پرویز اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی موت کے بعد ساسانی امپائر، ایرانی سلطنت تیزی سے زوال کی طرف جانے لگی۔ خسرو پرویز کی موت کے بعد محض 5 برس کے عرصے میں کم از کم 11 حکمران یہاں آئے اور گئے۔ ان میں ایک ایرانی جنرل شہر براز، خسرو پرویز کی 2 بیٹیاں پرام دخت اور آرزمی دخت بھی حکمران بنی۔ آخر میں 633 میں خسرو پرویز کا پوتا یزدگرد سوم یزدگرد 3 تخت نشین ہوا۔ وہ تقریباً 20 برس تک ساسانی امپائر کے آخری حکمران کی حیثیت سے زندہ رہا، لیکن یہ حیثیت بھی محض سمبولک تھی۔ تخت نشینی کے وقت یزدگرد کی عمر کیا تھی، اس پر مسلم ہسٹورینز میں اتفاق نہیں۔ مورخ ابن قتیبہ کے خیال میں اس کی عمر محض 15 سال تھی، جبکہ طبری میں لکھا ہے کہ یزدگرد 3 کل 28 سال ہی زندہ رہا تھا۔ تو اگر اس حساب سے طبری کے ریفرنس سے دیکھیں تو تخت نشینی کے وقت یزدگرد 3 کی عمر محض 8 سال تھی، 8 ایئرز تھی۔ اسی وجہ سے اصل طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے درباریوں کے ہاتھ میں تھی۔ محلاتی سازشوں کا بازار بھی گرم تھا۔ لیکن دوستو بعض مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب حملے کے وقت ایران کا شہنشاہ یزدگرد نہیں بلکہ اردشیر تھا۔ تو دوستو یہاں یہ جاری تھا تو ادھر سینٹرل ایشیا اور کاکیشیا ریجن سے ترک قبائل بھی ایرانی سلطنت پر حملے کر رہے تھے۔ ترکوں نے ایرانیوں سے موجودہ جارجیا کا علاقہ چھین لیا تھا۔
اسی طرح خلیج کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ عمان اور پھر یمن تک کا سارا علاقہ بھی ایرانی سلطنت سے الگ ہو کر عربوں کی مسلم خلافت کا حصہ بن گیا تھا۔ روم ایران جنگ کا نقصان ان دونوں کو یہ ہوا کہ ایرانی امپائر تباہی کے دہانے پر آ گئی تو رومن امپائر بھی اپنی طاقت کا رعب بمشکل تمام قائم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب عرب سے آنے والا صحرائی لشکر دونوں بڑی سلطنتوں کے لیے موت کی مہر ثابت ہوا۔ یہ عرب صحرائی لشکر مسلم جنرل خالد بن ولید کی کمان میں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر کو ایرانیوں اور رومیوں سے پہلے عربوں کی ایک سلطنت سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ دراصل تیسری صدی 3rd سینچری میں 2 عرب قبیلے یمن سے ہجرت کر کے عرب کے ایرانی اور رومی بارڈر پر آباد ہو گئے تھے۔ شام اور اردن میں آباد ہونے والے عرب بنو غسان کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور یہ سلطنت الغساسنہ کہلائی۔ الغساسنہ رومیوں کے باج گزار تھے۔ اسی طرح دریائے فرات کے مغربی کنارے پر جو یمنی آ کر آباد ہوئے وہ بنو لخم کہلاتے تھے۔ انہوں نے اللخمیون سلطنت قائم کی۔ اسے تاریخ میں المناظرہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے کچھ علاقے بھی اس سلطنت کا حصہ رہے۔ یہ لوگ ایرانی امپائر کے باج گزار بن گئے اور ان کے ماتحت آ گئے۔ ان دونوں سلطنتوں کی زیادہ تر آبادی عربوں کے مسلم لشکر کی آمد سے بہت پہلے عیسائیت قبول کر چکی تھی۔ عرب قافلے جب تجارت کی غرض سے نکلتے تھے، شام اور عراق جاتے تھے تو انہی عرب یمنی عیسائیوں کے علاقوں میں بھی آتے تھے۔ یہاں سے انہیں عیسائیت اور ایرانیوں کے مذہب زرتشت کے بارے میں کافی معلومات ملتی تھیں۔ دن میں تجارت ہوتی تھی اور رات کی محفلوں میں لمبی گپ شپ کے دوران دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے قدیم قصے، کہانیاں اور حالات جانا کرتے تھے۔ یعنی عربوں کو ان قبائل اور ان کی تاریخ کے بارے میں بہت عرصے سے بہت اچھی طرح پتا تھا۔ تو خیر دوستو، ایران کی ماتحت عراقی اللخمیون سلطنت کا دارالحکومت الہیرا تھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی کنارے پر موجود کوفہ شہر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ روم کے ساتھی بنو غسان کی سلطنت کا دارالحکومت موجودہ شام کا شہر بصرہ شام تھا۔ یہ دونوں سلطنتیں اپنے رومن اور ایرانی آقاؤں کو جنگوں کے دوران لڑنے کے لیے اپنے سپاہی مہیا کیا کرتی تھیں۔ خاص طور پر یہ سپاہی جو یہ مہیا کرتی تھی یہ گھڑ سوار دستوں کی شکل میں ہوتے تھے جو دشمن کی جاسوسی کرتے تھے یا چھاپہ مار کاروائیاں کرتے تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں جزیرہ نما عرب اور روم و ایران کے درمیان ایک بفر زون کا کردار ادا کرتی تھیں۔ عرب کے صحرا سے کوئی بھی لشکر ایران یا روم کی طرف آتا تو پہلے اسے ان دونوں میں سے کسی ایک سے ٹکرانا پڑتا تھا۔ 629 CE 629 میں اردن کے علاقے موتا میں ہونے والی جنگ میں بھی یہی رومنز کے ساتھ بنو غسان نے ہی عرب لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ جنگ اتنی خون ریز تھی کہ 3 عرب سالار ایک کے بعد ایک کر کے جان کی بازی ہارتے گئے۔ آخر کار خالد بن ولید مسلم عرب فوج کو بچا کر واپس لے آئے تھے۔ اس جنگ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ یعنی کچھ عرب قبائل ہی اسلامی خلافت اور روم و ایران کے درمیان حفاظتی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ان دونوں امپائرز تک پہنچنے کے لیے اس بفر زون کی دونوں حکومتوں کو گرانا ضروری تھا۔ عربوں کی خوش قسمتی تھی کہ بفر زون کی یہ دونوں سلطنتیں اپنی پیرنٹ امپائر کے کچھ اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو رہی تھیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ روم کی حکومت نے 6 صدی کے آخر میں اپنی باجگزار سلطنت الغساسنہ کے ایک حاکم المنظر پر ایرانیوں کی حمایت کا الزام لگا کر اسے جلاوطن کر دیا۔ بعد میں اس کے بیٹے کو بھی قید کر لیا گیا۔ اس پر جب بنو غسان نے بغاوت کی تو رومن فوج نے باغیوں کو سخت ترین انداز میں کچل کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے بنو غسان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ رومیوں سے نفرت بڑھنے لگی۔ رومیوں کے ظلم کے علاوہ ان کے رومیوں سے دوستوں کچھ مذہبی اختلافات بھی تھے اور بہت شدید نوعیت کے تھے۔ اگرچہ رومن شہنشاہ اور الغساسنہ امپائر کے لوگ دونوں ہی ایک ہی مذہب یعنی عیسائیت کے پیروکار تھے، لیکن ان کے فرقے الگ الگ تھے۔ رومن شہنشاہوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ خدا بھی ہیں اور انسان بھی، جبکہ بنو غسان کا عقیدہ یہ تھا کہ کرائسٹ صرف گاڈ ہے، انسان نہیں ہے۔ رومن شہنشاہ چاہتے تھے کہ بنو غسان بھی ان کا عقیدہ، ان کا فرقہ اپنا لیں۔ یمنی عرب اس پر جھگڑا کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، سو اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات بہت شدید ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر پیدا ہو چکے تھے۔
رومنز کی طرح ایرانی حکمرانوں نے بھی اپنے یمنی حامیوں یعنی اللخمیون کو دشمن بنا لیا تھا۔ وہ اس طرح کہ خسرو پرویز نے 602 CE میں بنو لخم کے حکمران النعمان III کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بنو لخم پر ایک کٹ پتلی حکمران مسلط کر دیا۔ عرب علاقوں میں ایرانی کمانڈرز اور فوجی دستے تعینات کر دیے گئے اور اس علاقے کی خود مختاری ختم ہو گئی۔ اس پر یمنیوں کے ایک حصے نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور عرب سے اپنے حامی قبائل کو بلا کر ایرانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 609 CE میں جنوبی عراق میں باغی یمنیوں اور ایک ایرانی لشکر کی بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یمنی لشکر نے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ اس جنگ کو تاریخ میں مارکہ ذیقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک فیصلہ کن فتح ثابت نہیں ہوئی۔ یمنی لشکر نے اس فتح کے بعد کٹ پتلی حکمران کے مرکز الہیرا شہر پر قبضے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ یمنیوں کے قبائلی ساتھی عرب قبائل صحرا کی طرف واپس لوٹ گئے اور یوں مغربی عراق پر ایرانیوں کا قبضہ برقرار رہا، لیکن بنو لخم کے بہت سے لوگ اب اس حکومت سے بددل ہو گئے۔ مختصر یہ کہ روم اور ایران کے درمیان یہ جو یمنی عربوں کی ایک دیوار کھڑی تھی، ایک طاقتور بفر زون تھا، یہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہ بفر زون اب پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا تھا۔ شام، اردن اور عراق میں رہنے والے عرب قبائل رومنز اور ایرانیوں کی حکومتوں کے کافی حد تک خلاف ہو چکے تھے۔ اب انہیں کسی تیسری طاقت کا انتظار تھا جس کے ساتھ مل کر وہ اپنے رومن اور ایرانی آقاؤں سے پرانے حساب چکتا کر لیں۔ ان ناراض یمنی عربوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں جلد ہی ایک نئی طاقت ابھری۔ یہ طاقت تھی مسلم خلافت۔ 632 CE میں عرب کی خلافت اسلامیہ طاقتور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ اسلام تھے۔ منصب سنبھالتے ہی کچھ عرصہ انہیں بغاوتوں کو کچلنے اور خلافت کو مستحکم کرنے میں لگ گیا۔ بغاوتوں سے نمٹنے کے بعد خلیفہ اول نے ایرانی اور رومی امپائر پر توجہ دی اور سب سے پہلے عراق کو یعنی بفر زون کے اس علاقے کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو ایرانیوں کے کنٹرول میں تھا۔ مائکورس فیلوز یہاں آپ کو اس دور کے عراق کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہسٹورین آغا ابراہیم لکھتے ہیں کہ عراق اپنی ثقافت، دولت اور خوراک کی کثرت کی وجہ سے ایرانی امپائر کا سب سے قیمتی موسٹ پرائزڈ صوبہ تھا۔ بنجر صحراؤں سے تعلق رکھنے والے عربوں کے حساب سے یہ ایک سرسبز جنت تھی، ایک ایسی سرزمین تھی جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں۔ اس میں دجلہ اور فرات جیسے بڑے دریا رواں تھے۔ عراق کی زرخیزی اور خوشحالی کی بدولت ہی ایرانیوں نے یہاں اپنا دارالحکومت المدائن بسایا تھا۔ اب عرب خلافت اس علاقے کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتی تھی۔ عراق کے قریب رہنے والے عرب قبائل بھی اس پر حملے کے لیے بے چین تھے۔ دور خلافت کے بالکل آغاز ہی میں ایک عرب سردار نے مدینہ آ کر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو عراق پر حملے کی دعوت دی۔ یہ عرب سردار مسنا بن حارثہ شیبانی تھے۔ مسنا بن حارثہ بنی بکر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ایرانی شہنشاہت کے ساتھ والی اللخمیون امپائر کے قریب ہی آباد تھا۔ مسنا بن حارثہ گھوڑ سواروں کے گروپ کے ساتھ عراق میں چھاپہ مار کاروائیاں بھی کر چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایرانی فوج کی کمزوریوں کو اچھی طرح جائزہ بھی لے لیا تھا۔ مقامی آبادی کے اپنے ایرانی آقاؤں سے خراب تعلقات بھی ان کے سامنے آ چکے تھے۔ پھر عراق سے انہیں بہت سا مال غنیمت بھی ملا تھا۔ یہی مال غنیمت اور انٹیلیجنس معلومات لے کر مسنا بن حارثہ خلیفہ اول کے پاس پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے ان پر یعنی میری قوم میں سے جو اسلام لے آئے ان پر سردار بنا دیجئے، میں اجمیوں سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی اور انہوں نے مسنا بن حارثہ کو ایک اتھارٹی لیٹر لکھ کر دے دیا۔ مسنا بن حارثہ نے اپنے وطن واپس آ کر اپنے لوگوں کو کامیابی سے اسلام کی طرف مائل بھی کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 2000 جوانوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق وہ اس لشکر کے ساتھ عراق میں کبھی کسکر کے ایک حصے پر اور کبھی دریائے فرات کے مغربی حصے پر حملے کرتے تھے، لیکن ادھر خلافت میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑی سی پریشانی تھی، کیونکہ مسنا بن حارثہ کو عراق کی مہم پر بھیجنے کے باوجود خلیفہ اول اسے ناکافی سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایران اور اس کے ساتھ شام پر فیصلہ کن حملے کا یہی وقت ہے اور مسنا شیبانی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے کافی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے انتہائی تجربہ کار اور منجھے ہوئے سالار خالد بن ولید کو ایک خط لکھا۔
سپہ سالار خالد بن ولید اس وقت عرب علاقے یمامہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے ابھی ابھی نبوت کے ایک عرب دعویدار مسلمہ بن حبیب کذاب کو شکست دی تھی۔ خلیفہ اول نے انہیں لکھا کہ تم شام چلے جاؤ اور عراق سے گزرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کرو۔ انہوں نے خالد بن ولید کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ عراق میں ابلا کے علاقے میں کاروائیاں شروع کر دیں۔ ان کا ٹارگٹ ایرانی کنٹرول والی یمنی سلطنت الخمیون کا دارالحکومت الہیرا ہوگا۔ خالد بن ولید یمامہ سے عراق روانگی کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن روانگی سے پہلے ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آن کھڑا ہوا۔ یہ چیلنج کیا تھا؟ خلیفہ اول نے سپہ سالار کو ہدایت کی تھی کہ ان کے لشکر کے جو سپاہی اب گھروں کو جانا چاہیں انہیں نہ روکا جائے۔ خالد بن ولید نے خلیفہ کے حکم کے مطابق عرب فوجیوں کو عراق روانگی کی اطلاع دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو گھر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ خلیفہ وقت کی طرف سے اجازت ملتے ہی ہزاروں عرب سپاہی تاریخ طبری کے مطابق اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ وہ سپاہی تھے جو کئی مہینوں سے جنگوں میں مصروف تھے اور خالد بن ولید کی کمان میں بغاوتیں کچل رہے تھے، لہٰذا خلیفہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ رخصت ہو گئے۔ سپہ سالار کے پاس صرف 2000 جوانوں کا ایک دستہ ہی رہ گیا۔ اب خالد بن ولید کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ اس لشکر کی کمی کو کیسے پورا کریں۔ انہوں نے فوری طور پر خلیفہ وقت کو خط لکھا اور درخواست کی کہ ان کی مدد کے لیے مزید فوج بھیج دی جائے۔ جواب میں خلیفہ وقت نے ان کی مدد کے لیے آپ جانتے ہیں کتنی فوج بھیجی؟ صرف ایک آدمی، جی ہاں صرف ایک شخص۔ یہ ون مین آرمی کون تھے؟ ہوا یہ کہ جب خالد بن ولید کا خط خلیفہ وقت کو ملا تو اس وقت وہ اپنے دوستوں اور مشیروں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کا خط بآواز بلند پڑھا، پھر انہوں نے ایک نوجوان کیکا بن عمر کو خالد بن ولید کی مدد کے لیے جانے کا حکم دیا۔ کیکا بن عمر گھر گئے، اپنے جسم پر ہتھیار سجائے اور اپنا سامان باندھ کر خلیفہ کے پاس آ گئے۔ حاضرین محفل حیرت زدہ تھے، آخر کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کمک کے نام پر، مدد کے نام پر سپہ سالار کے لیے صرف ایک سپاہی کیوں بھیج رہے ہیں؟ خلیفہ اول نے کہا جس فوج میں ایسا بہادر موجود ہوگا اسے کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کیکا بن عمر نے خلیفہ وقت کو الوداع کہا اور خالد بن ولید کے لشکر میں شمولیت کے لیے یمامہ چلے گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ سے تو خالد بن ولید کے پاس صرف ایک آدمی بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مسنا بن حارثہ اور ایک دوسرے طاقتور سردار مزور بن عدی کو بھی خط لکھ دیے تھے۔ ان دونوں سرداروں کو ہدایت انہوں نے یہ کی تھی کہ وہ فوری طور پر اپنے لشکروں کے ساتھ خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ خالد بن ولید نے خود بھی ان دونوں سرداروں کو خطوط لکھے اور ساتھ ہی حرملہ اور سلمہ نامی دو اور سرداروں کو بھی خطوط بھیجے۔ اس کے علاوہ عرب سپہ سالار نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے خود بھی فوج بھرتی کرنا شروع کی۔ جلد ہی انہوں نے اپنے 2000 سپاہیوں کے علاوہ 8000 مزید عرب جنگجو بھرتی کر لیے۔ اسی طرح ان کی فوج کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ پھر جن 4 سرداروں کو انہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی ان سے آن ملے۔ ہر سردار کے پاس کم و بیش 2,000 کا لشکر تھا۔ یوں خالد بن ولید کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ اب خالد بن ولید اپنے ٹارگٹ کی طرف یعنی ابلا کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ شہر دوستو دجلہ اور فرات کے سنگم سے تھوڑا آگے خلیج فارس کی طرف آباد تھا۔ یہ ایرانی امپائر کی اہم ترین دریائی بندرگاہ بھی تھا۔ خلیج فارس پرشین گلف کے راستے ایرانیوں کی ساری تجارت اسی شہر سے ہوا کرتی تھی۔ چین اور ہندوستان تک سے تجارتی بحری جہاز یہاں آیا کرتے تھے۔ نقشے پر ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں کے دارالحکومت المدائن تک پہنچنے کا یہی سب سے قریب ترین اور آسان ترین راستہ تھا۔ یعنی ابلا ایرانی امپائر کی تجارتی شاہرگ تھی، ان کی لائف لائن تھی۔ خالد بن ولید اب اسی شاہرگ کو کاٹنے والے تھے، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے انہیں پہلے اس کے چوکیدار کا مقابلہ کرنا تھا جس کا نام ہرمز تھا۔ ہرمز ایک ایرانی جنرل تھا جو ابلا کا گورنر تھا۔ یہ شخص ایران کے طاقتور ترین اور معزز ترین لوگوں میں شامل تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ ایرانی شہنشاہ کے بعد جو لوگ سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے تھے ان کے سر پر ایک دستار ہوتی تھی۔ یہ دستار اتنی قیمتی تھی کہ یہ 1,00,000 درہم تک آتی تھی۔ اس کیپ میں، اس دستار میں ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی پتھر جڑے ہوتے تھے۔ ہرمز کے پاس بھی یہی قیمتی 1,00,000 درہم والی دستار تھی، یعنی وہ بلا مبالغہ شہنشاہ کے بعد ایرانی سلطنت کا بہت اہم اور بہت ہی طاقتور شخص تھا۔
اس سینئر موسٹ ایرانی جنرل کو عرب زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ویسے یہ نامور یا آپ بدنام کہہ لیں عرب میں بہت زیادہ تھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ فلاں شخص ہرمز سے بڑھ کر خبیث اور کافر ہے۔ خالد بن ولید نے جنرل ہرمز کا مقابلہ کرنے سے پہلے اسے ایک خط بھیجا۔ خط میں انہوں نے جنرل ہرمز کو 3 آپشنز دیے۔ پہلا یہ کہ اسلام قبول کر لو اور سلامت رہو، دوسرا یہ کہ جزیہ ادا کرو تاکہ بدلے میں تمہیں اپنی اور تمہاری قوم کی حفاظت کی ضمانت مل جائے، تیسری آپشن خالد بن ولید نے یہ دی کہ اگر پہلی دونوں آپشنز قبول نہیں تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کو لایا ہوں جو موت کو زیادہ پسند کرتی ہے اور اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو کرتے ہو۔ ایرانی جنرل ہرمز نے یہ تمام شرائط ٹھکرا دیں اور مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں سے ان عرب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہوں نے بالآخر روم اور فارس کی سلطنتوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ خالد بن ولید نے ہرمز کے مقابلے کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ کون سی جنگی چالیں تھیں جنہوں نے جنرل ہرمز کو پریشان کر کے رکھ دیا؟